اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شہاب حسن صلی علی محمد و آل محمد. واجب الاحترام اسلامی قرآن مجید میں مشہور و معروف آیا کریم تو کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو اس کو نہ جانتا ہو اور اس کے مفہوم کو نہ جانتا ہو. ہر نفس کو موت کا مزہ میں تھوڑا الگ طریقے سے اس کا مفہوم پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لفظ چکھنا ہے. ہم تمام مومنین اہل بیت کے چاہنے والے سال بھر میں کئی مرتبہ ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ نظر و نیاز ہوتی ہے اور مومنین کو دعوت دی جاتی ہے کہ مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے کو تشریف لائیں اور نظر چکھیں. کھانے کی دعوت نہیں ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ نظر چکھ. یہاں پہ بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. تو کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہے کہ جس کو چکھنا ہے اور مومنین آتے ہیں اس کو چکھنے کے لیے. آپ مجھے بتائیے کہ چکھنے والی چیز ختم ہوتی ہے کہ چکھنے والے ختم ہوتے ہیں؟ کیا کہنے؟ جو چیز چکھی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور چکھنے والے ختم نہیں ہوتے. بس یہ اہل بیت کی محبت میں یہی ہے کہ موت ختم ہو جائے گی, چکھنے والے ختم نہ ہوں گے. کیا کہنے؟ سبحان اللہ. بھیجیے محمد. یہ جو مزہ چکھنا ہے یہ آخری موت جس کو اس دنیا سے چلے جانا ہے, رخصت ہو جانا ہے, انتقال کر جانا, اس کو نہیں کہتے بلکہ نفس موت کا مزہ اس وقت چکھتا ہے. اور یہ مومن نفس ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے 3 دن کی بھوک و پیاس ہو, گھر میں پریشانی ہو, لیکن ان کے سامنے کوئی حرام کا کھانا لے کے آ جائے یا کوئی لالچ دے اور سامنے کھانا بھی ہو اور بھوک اور پیاس بھی ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس کو ٹھکرا دے اور اپنے نفس کو مار دے, اپنے نفس کو مار دے, یعنی اپنے نفس کو مار دینا یہ موت ہوتی ہے. اور یہ نفس نے موت کا مزہ چکھ لیا. تو ایسے زندگی میں جنہیں کتنی بار ایک مومن موت کا مزہ چکھتا ہے, نفس موت کا مزہ چکھتا ہے. اور یہ جو دنیا سے ہم جا رہے ہیں اس کو موت نہیں کہتے بلکہ یہ تو ایک دائمی زندگی کا نام ہے جو در حقیقت بعد میں آنے والی ہے. ابھی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تو خواب ہے, خواب ہے, یہ کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی اصل تو شروع ہوتی ہے کیونکہ جہاں سے ہم آئے ہیں اور اپنے وطن واپس پلٹ کے جانا ہے یہ خوشی کی بات ہوتی ہے. لیکن چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں تو کوئی راستے میں بچھڑ جاتا ہے کہ چلیے آپ پہلے پہنچ جائیں ہم بعد میں آ رہے ہیں. بلکہ سلسلہ تو لگاتار لگا ہی ہوا ہے, کوئی پہلے چلا جائے گا, کوئی بعد میں پہنچنے والا ہے. لیکن اس دنیا میں انسیت ہو جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے, الفت ہو جاتی ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے. ابھی کوئی ہمارا دوست ہو, کوئی بہت دنوں کے بعد باہر سے آیا ہو اور وہ ساتھ میں رہ رہا ہو, لیکن جب ہم اس کو اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ پہ رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں اور بچھڑنے کا دکھ ہوتا ہے. بس ایسے ہی یہ بھی ہے کہ جب کوئی مومن ہمارا اس دنیا سے جاتا ہے تو سب لوگوں کے دل بے قرار ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں. بس لیکن یہ ایک انتقال ہے, اس جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دینا. لیکن وہ اصلی زندگی ہے کہ جہاں وہ پہنچ رہا ہے, کیونکہ جہاں سے وہ آتا ہے, آیا تو روتا ہوا آیا,
روتا ہوا آنے کا سبب ہی یہ ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کو غلط جگہ پہ بھیج دیا جا رہا ہے. اگر یہ اچھی جگہ ہوتی تو وہ ہنستا ہوا آتا, وہ روتا ہوا نہ آتا. روتا ہوا آنا بتا رہا ہے کہ غلط جگہ پہ اس کی مرضی کے خلاف بھیجا گیا. لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو شامل کرتا چلا گیا. اب اس دنیا سے اس کو الفت ہونے لگی, اس لیے اس کو وہ دنیا یاد نہیں رہی اور وہ بھول چکا ہے کہ میں کس بہترین جگہ سے آیا تھا. اور جاتے جاتے اب اس دنیا کی لالچ اتنا بڑھ گیا کہ اب اس دنیا کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا. لیکن آخر میں اللہ کو واپس اسی جگہ پہ بلانا ہے. یہاں پہ بھیجا صرف اس لیے گیا ہے کہ آپ اچھی اچھی چیزیں یہاں سے سمیٹ لیں تاکہ آپ کو برزخ میں اور آخرت میں کام آنے والی ہے. سلوات آپ صرف یہ دنیا ہے ذخیرہ اکٹھا کرنے کا نام. اب کسی کی قسمت میں ہے کہ اس نے پتھر ہی پتھر چن لیے, کسی کی قسمت میں ہے کہ وہ کباڑا کا ڈھیر اٹھا کے لے جائے, اور کسی کی قسمت ایسی ہے کہ وہ نایاب ہیرے جواہرات چنتا ہے, وہ نایاب چیزیں چنتا ہے. اور الحمدللہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے آنسو بھی گوہر بن جاتے ہیں. اس سے نایاب تحفہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دنیا سے لے کے جائے, کیونکہ ماتم امام حسین علیہ السلام اس کے سینے پہ نشان ہیں, زبان سے یا حسین کہنے والے ہیں یا علی کہنے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کا کوئی کیا مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس کے لیے امام یہ ارشاد فرمائیں کہ میں صادق اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, امام بیٹھا, میں صادق اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں 16,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کروں اور اس کا ثواب ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے, اور میرے جد امیر المومنین حضرت علی کا ایک بار نام لے کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو دونوں پلڑے برابر ہو جائے. کہ قرآن کا 16,000 بار پڑھنا اور مولا کائنات کا خلوص دل سے ایک بار نام لینا برابر ہے. تو آپ سوچئے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں, کتنی بار. اس لیے تو علی کا ذکر عبادت ہو گیا, علی علی کہنا عبادت ہو گیا. قرآن کی تسبیح پڑھنے سے عبادت نہیں ہو رہی ہے, نماز کی تسبیح پڑھنے سے عبادت نہیں ہو رہی ہے, روزے کی تسبیح پڑھنے سے عبادت نہیں ہو رہی ہے. لیکن جب علی کی تسبیح پڑھنا شروع کی تو عبادت ہوتی چلی گئی. کیا کہہ رہے واہ واہ. ذخیروں کو اکٹھا کرنے کے لیے مجلس سید الشہداء یہ ایک ایسی انمول عبادت ہے کہ بغیر کسی عذر کے جہاں سے بھی اعلان ہو جائے کوشش مومنین کو یہ ہونی چاہیے کہ اس مجلس میں ہم شامل ہوں, کیونکہ یہ قبولیت دعا کا ایک مرکز بنا ہوا ہے کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہاں دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. اور قبول اس لیے ہوتی ہے کہ مجلس کا جب بھی اعلان ہوتا ہے تو مجلس میں ہم لوگ ہی نہیں بلکہ جن لوگوں نے وعدہ کیا ہے, جو لسان اللہ ہیں اور اللہ کی زبان سے وعدہ کرنے والی شخصیات ہیں, وہ اس مجلس میں ضرور شامل ہوتی ہیں. اور جب وہ شامل ہوتی ہیں اور جب دعائیں کی جاتی ہیں تو مومنین آمین کہتے ہیں. تو مومنین ہی آمین نہیں کہتے بلکہ اہل بیت اطہار بھی آمین کہتے ہیں. اور جن دعاؤں پر اہل بیت کی مہر لگ جائے آمین کی تو یقیناً وہ قبول ہونے والی ہے. اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہے جہاں دعائیں قبول ہوں. اس لیے مجلسوں میں آنا بہت ضروری ہے. مجلسوں میں یہ ذکر اہل بیت اتنی بہترین عبادت ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیے لوگ جو ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں جہالت میں کہ نماز افضل ہے کہ ذکر اہل بیت افضل ہے. بھائی ذکر اہل بیت اپنی جگہ پر انتہا کو پہنچا ہوا ہے. نماز اہل بیت وہ ہیں کہ جو کل ایمان ہے, اور نماز جو ہے ایمان کا جز ہے. آپ خود ہی سمجھ لیجیے کہ جز افضل ہوتا ہے کہ کل افضل ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ بحث کی مدعا ہی نہیں ہے. نماز ایک عبادت کا نام ہے کہ جس میں 5 وقت آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ آئیے نماز پڑھیے. لیکن اہل بیت کی محبت ہر لمحہ ہونی چاہیے. جس لمحہ بھی اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے سمجھیے اس نے لمحہ کفر ہے. جتنے لمحے بھی اہل بیت کی محبت نہیں ہے اتنے لمحے آپ کافر ہو گئے. تو یعنی اللہ تو 24 گھنٹے ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں, اور آپ نے نماز اور روزہ کو ہم نے عبادت سمجھا ہوا ہے. تو نماز تو 1 گھنٹے کی 24 گھنٹے میں بمشکل, روزہ پورے 1 سال میں 1 مہینہ, یا اس کے بعد جو ہے آپ زکوٰۃ سال بھر میں ہے, خمس سال بھر میں ہے, اور حج جو ہے پوری زندگی میں 1 بار اگر وہ بھی ساتھ ہوئی تو, ورنہ تو وہ بھی نہیں. تو یہ اگر یہی عبادت فروع دین والی عبادت ہے یا اصول دین والی عبادت ہے, لیکن اصول دین اصل ہے. اور یہ میں نوجوان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج ہم تقلید کرتے ہیں مرجع اکرام کی, تو بالکل ایک چیز صاف صاف لفظوں میں ہے کہ اصول دین پر تقلید حرام ہے,
اصول دین پر فتویٰ دینا حرام ہے. اصول دین کو ہمیں خود جاننا واجب ہے. اور جو فروع ہیں، جو 10 چیزیں فروع میں ہیں، اس کے بھی اصول پہ فتویٰ حرام ہے اور اصول پہ تقلید حرام ہے. اصول سے مطلب یہ ہے کہ نماز کا ایک اصول ہے کہ نماز صبح کو 2 رکعت ہے، ظہر میں 4 ہے، عصر میں 4 ہے، مغرب میں 3 ہے، عشاء میں 4 ہے. تو کوئی بھی مجتہد صبح کی 2 کی 3 نہیں کر سکتا، یا ظہر کی 4 کی 3 نہیں کر سکتا، یا 4 کی 5 نہیں کر سکتا، یا کوئی 3 کو 4 نہیں کر سکتا. ہاں اس کے شکیات میں وہ آپ کا مدد کر سکتا ہے. تو یعنی یہ بات بھی سمجھنے کی بہت ضروری ہے. اور اصول دین اللہ کا عدل، نبوت، یہ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے. یہ 5 ایسے اصول ہیں جن پر آپ کو جاننا آپ کے لیے خود ہی واجب ہے. تو امامت پہ فتویٰ نہیں ہوگا، قیامت پہ کوئی فتویٰ نہیں ہوگا، اللہ کی توحید پہ کوئی فتویٰ نہیں ہوگا، اس کے عدل پہ کوئی فتویٰ نہیں ہوگا. اب یہ جو 5 چیزیں ہیں بس یہی اہل بیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ جو 5 چیزیں ہیں کیونکہ توحید انہوں نے بتائی کہ توحید کیا ہے. یہ مردوں کو زندہ کر کے مولا کائنات اس لیے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے کہ توحید بچی رہے، ورنہ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کو لوگ سجدہ کرتے. یہ جو توحید کو بچایا اہل بیت علیہ السلام نے. ہم تو خالی نماز سجدہ کر کے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ نے توحید کو بچایا. اگر پوری کائنات سجدہ نہ کرے اللہ کا تو اس کے اللہ ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے، وہ تب بھی اللہ رہے گا اور اس کی توحید میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد اہل بیت اطہار جو صاحبان اختیار تھے انہوں نے اللہ کا سجدہ کر کے بتایا کہ ہم بندے ہیں اور وہ پروردگار ہے. صلوات بھیجیے محمد. سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کی شان میں قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، آپ کو سب سے زیادہ کون سی پسند ہے؟ تو 6666 آیات ہیں قرآن میں، اس میں کم سے کم 1000 آیت مولا علی کی فضیلت کی شان میں، ان کے فضائل میں. اور 1000 آیات میں مولا کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ سورہ رعد کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کو نہیں مانتے، آج بھی کہہ رہے ہیں، یہ آج بھی کہہ رہے ہیں. قل کفا باللہ شہیدم، اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے کہ رسالت کی شہادت کے لیے بینا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان، ومن عندہ کتاب اللہ، علم الکتاب، اور یہ اللہ اور اس کو علم ہے، وہی گواہ ہے، وہی شاہد ہے. ایک اللہ ہے اور ایک وہ کہ جس کو علم ہے کتاب کا، یعنی پوری کتاب کا جو علم رکھتا ہے. تو یعنی رسول کے علاوہ اللہ نے رسالت کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ حضرت علی کو ملایا. مولا فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی شان میں یہ آیت اس لیے پسند ہے کہ اللہ نے رسالت کی گواہی میں اپنے ساتھ مجھے شریک رکھا کہ اللہ کے بعد علی گواہ ہے. یعنی مکمل علم جس کے پاس کتاب کا ہے، تو مکمل علم کس کے پاس ہے کتاب کا؟ تو مولا کائنات. یعنی اب تمہارے درمیان کچھ نہیں چاہیے اللہ کو، نہ زمینوں کے مخلوق چاہیے، نہ آسمانوں کی مخلوق چاہیے. کوئی چاہے رسول اللہ کی گواہی دے یا نہ دے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بس کافی ہے. یہ 2 شخصیات کون؟ کہ اللہ اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب کتاب کا علم رکھنے والے لوگ آج کے زمانے میں، اس دن بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ غلط فہمیوں کے شکار ہم لوگ اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کے ترجمے جو ہیں وہ اسی انداز میں کیے ہیں کہ جیسی ہماری علمی صلاحیت ہے. جیسا ہمارا علم ہے ویسے ہم نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں. اگر جو آج ہمارے سامنے قرآن کے ترجمے ہیں یہ مکمل، ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو میرا ترجمہ ہے یہ بالکل مکمل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عالم کتاب ہے قرآن کا اصل ترجمہ بھی وہی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، باقی کسی کے بعد نہیں. یہ تو ہم نے بچوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑے ہنٹس بتا دیے ہیں، ورنہ تو یہ قرآن کے ترجمے ہو ہی نہیں سکتے.
ورنہ تو بسم اللہ کی تفسیر امیر المومنین جیسی شخصیت مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد سے صبح تک نماز تک بیان کرنا، جو بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو، اور مولا یہ ارشاد فرمائے کہ میں قیامت تک بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتا رہوں گا۔ تو آپ سوچئے کہ جس کی تفسیر امیر المومنین کی زبان سے قیامت تک بیان نہ ہو سکے، تو آج اگر ہم جیسا کوئی انسان قلم اٹھا کے اور اس کے بسم اللہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دے تو کیسے ممکن ہے؟ جب امیر المومنین جو بالکل کتاب کا علم رکھنے والے ہیں وہ قیامت تک خالی بسم اللہ پڑھتے رہیں، تو پھر سورہ حمد کب آئے گا، پھر سورہ بقرہ کب آئے گا، پھر یاسین کی کب حمد و ثنا ہوگی؟ تو لہذا قرآن کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور یہ جیسے آج جاہل پیدا ہوئے ہیں، مرتد کافروں میں جو شمار ہیں، تو یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے جو ہر زمانے میں کبھی نہ کبھی آتا ہے، اور یہ بھی آ گئے ہیں۔ ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ قرآن پر حملہ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ آپ سمجھیے کہ حضرت علی کو دل و جان سے چاہتا ہو کوئی انسان، شہزادی کے حق کو بھی جانتا ہو اور ان کے قاتلوں کو لعنت بھی بھیجتا ہو، امام حسن علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کی امامت کا بھی پوری طریقے سے قائل ہو، امام حسین علیہ السلام کی امامت کو بھی مانتا ہو، ان کی شہادت پر گریہ بھی کرتا ہو، ماتم بھی کرتا ہو، ہم لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ تو بے شک جنتی ہو گیا۔ چوتھے امام کو بھی مان رہا ہے، پانچویں کو بھی، ہر ایک امام کا انکار کر دے، کسی ایک امام کا انکار کر دے کہ میں ان کو امام نہیں مانتا۔ آپ بتائیے پھر اس نے کس کو مانا؟ 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کا انکار، یعنی کل امامت کا انکار ہو گیا۔ تو اب غم امام حسین میں اس کے آنسو کسی کام نہیں آنے والے، اس کا ماتم کسی کام نہیں آنے والا، اس کے جتنے بھی دین کے ارکان ہیں وہ کوئی کام نہیں آنے والے، نہ حضرت علی اس کو کام آنے والے، کچھ نہیں، کیونکہ ایک امام کا انکار سب کا انکار ہو گیا۔ اور جب امامت کا انکار ہو گیا تو پھر رسالت کا انکار ہو گیا، اور نبوت کا انکار ہو گیا، پھر قرآن کا بھی انکار ہو گیا۔ یعنی ایک انکار تمام اللہ کی طرف سے جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں، جتنے ہادی آئے ہیں، سب کا انکار ہو گیا، اور سب کا انکار تو کفر ہو گیا۔ تو ایسے ہی قرآن مجید اور اہل بیت الگ الگ نہیں۔ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، اس میں سے ایک آیت کا انکار مکمل قرآن کا انکار ہے، بے شک۔ اور قرآن کا انکار یہ قرآن صامت کا انکار ہے تو قرآن ناطق کا انکار ہو گیا، اور قرآن ناطق کا انکار ہوا تو رسالت کا بھی انکار ہوا، نبوت کا بھی انکار ہوا، احکام الہیہ کا بھی انکار ہوا، سب کچھ انکار ہو گیا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد کہہ دیتے ہیں کہ صاحب تو دیکھیے اپنے بھی آج کل یہ کرنے لگے رہے، وہ اپنا ہی کہاں، وہ اپنا ہی کہاں رہا جو اہل بیت کے خلاف بولتا ہو، وہ اپنا ہی کہاں جو عزاداری کے خلاف بولتا ہو، وہ اپنا ہی کہاں جو قرآن کے خلاف بولتا ہو۔ ہم لوگ قرآن کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ہم حفظ کرنے پہ زور نہیں دیتے، حفاظت کرنے پہ زور دیتے ہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ قرآن کی حفاظت کرنے پہ ہمارا زور ہے، حفظ کرنے پہ نہیں ہے۔ اور کیونکہ حفظ اگر کرنے سے فائدہ ہوتا تو اس کو بار بار نہ کہا جاتا کہ قرآن کو دیکھیے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کے حروف کو دیکھنا عبادت ہے، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ بس جیسے مولا کائنات آج یہ دیکھیے کہ رسول نے جو ارشاد فرمایا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی سے محبت کرنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، تو محبت بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، ذکر بھی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ حضرت علی کا کب دیکھیں، جو تیسری عبادت بھی ہو جائے۔ تو کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ۔ اگر چہرہ امیر المومنین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کھول کے دیکھیے، قرآن کے چہروں پہ نظر کیجئے، سمجھیے مولا کائنات کے چہرے پہ نظر ہو رہی ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ کائنات کے چہرے کی زیارت بھی آپ کو ہو رہی ہے۔ یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ سمجھیے کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق میں بھی فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ صامت ٹوکتا نہیں اور ناطق آپ کو بار بار ٹوکتا۔
ہمارے گھر کے اندر قرآن رکھا ہے، وہ نماز کے وقت آپ سے نہیں کہے گا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، چاہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن رکھا ہوا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے، وہ صامت ہے، خاموش ہے، چاہے آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو بھی نہیں ٹوکتا۔ لیکن قرآن ناطق ہر لمحہ ٹوکتا ہے کہ جو اپنے قاتل کو مسجد میں سوتا ہوا گوارا نہ کرے اور اس کو ٹھوکر مار کے کہے اٹھ کے نماز کا وقت ہو گیا، یہ ہے قرآن ناطق۔ اور کیونکہ بولنے والی اور ٹوکنے والی شے فطرت انسان یہ ہے کہ انسان کو ٹوکنے والی چیز پسند نہیں ہے، جو اس کو ہر چیز میں ٹوکتا ہو۔ جیسے بچپنے میں ہم لوگوں کو جب کوئی پڑھنے کے لیے یا کسی بھی بات کے لیے ٹوکتا تھا وہ دشمن نظر آتا تھا، یہ تو بڑے ہونے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ہماری محبت میں ہم کو ٹوک رہے ہیں۔ لیکن ٹوکنے والی شے انسان کو پسند ہی نہیں ہے، اس لیے ٹوکنے والی چیز کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول جب دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک ٹوکنے والا قرآن اور ایک نہ ٹوکنے والا قرآن، ایک نہ ٹوکنے والا قرآن۔ کہنے سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ جو ہم جس کلچر میں رہتے ہیں ہندوستان کے اندر، یہاں پہ مندروں میں اور وغیرہ وغیرہ، اور وہ بھگوان کی ایک مورتی بنا کے اس کے آگے لوگ سر جھکاتے ہیں، تو کہا کہ بھائی آپ اتنے پڑھے لکھے حضرات ہیں اور آپ یہ کیا؟ کہا کہ نہیں، ہم ان کو بھگوان نہیں مانتے، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ کہا کہ ان کو وسیلہ کیوں بنایا؟ کہا کہ یہ بے گناہ، مورتیاں جو ہیں بے گناہ ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یعنی ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ وسیلہ ہمیشہ بے گناہ کو بنایا جاتا ہے۔ کہا کہ پھر کہا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ٹوکتے نہیں، کچھ بھی کر لیجئے یہ ٹوکیں گے نہیں۔ تو یعنی فطرت انسان میں دو چیزیں سمجھ میں آئیں کہ اب جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ بناتا ہے تو وہ بے گناہ ہو، دوسرے انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو نہ ٹوکنے والی شے پسند ہے۔ اب رسول دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ٹوکنے والی اور نہ ٹوکنے والی، دونوں ہیں قرآن۔ تو بت پرستی کی عادت نے یہ کہلوا دیا حسب اللہ کتاب اللہ، ہم کو نہ ٹوکنے والا قرآن پسند ہے۔ کیا وضاحت کی ہے، واہ واہ واہ۔ یہ بت پرستی کی عادت نے کہلوایا، ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد جب خلافت کا دور چل رہا ہے اور حضرت ابوذر کو جلا وطن کر دیا جا رہا ہے اور یہ اعلان ہو گیا کہ جو بھی ابوذر کے ساتھ ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، کوئی ساتھ نہ جائے۔ لیکن جب حضرت ابوذر جانے لگے تو امام حسن اور امام حسین کی انگلیاں پکڑ کے مولا کائنات گھر سے باہر آئے، اور آنے کے بعد جب ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا کہ وہ بڑے ناراض ہیں، آپ کو منع کیا ہے۔ کہا کہ ان کا حکم تم لوگوں پر چلتا ہوگا کہ جنہوں نے ان کی بیعت کی ہے۔ یعنی مولا کائنات امام حسن اور امام حسین کا ساتھ باہر نکل کے یہ بتا رہے ہیں کہ سارے مدینے نے یا پورے امت مسلمہ نے ان کی بیعت کر لی ہو، لیکن علی کے گھرانے نے بیعت نہیں کی ہے۔ یہ حسن بھی میرے ساتھ ہیں، یہ حسین بھی میرے ساتھ ہیں، ہم نے ان کی بیعت نہیں کی ہے۔ یہ غلط کتابوں میں آپ کچھ بھی لکھ دیجئے۔ اس کے بعد پھر وہ گیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اب وہ بہت غصہ ان کو ہو رہا ہے۔ کیا بہترین جملہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، کہ گھوڑے کو اپنی لگام پر غصہ بہت آتا ہے۔ اس کا مطلب مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تم چاہے کتنی خلافت چلا لو، اس خلافت کی لگام علی کے ہاتھ میں ہے۔ جب جب اس کو کھینچتا ہے، ایک سلوات بھیجیے محمد۔ ہیں جو ٹوکنے والے ہیں، قرآن صامت ہے جو خاموش ہے۔ لیکن اب قرآن ناطق کو بھی اللہ کو غیب میں رکھنا تھا، اس لیے قرآن صامت کی طرف توجہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر قرآن ناطق سے محبت ہے تب بھی اس قرآن کو کھولیے اور پڑھیے، اس میں بسم اللہ ہے، اس میں حمد ہے اللہ کی، اس میں اہل بیت اطہار کے فضائل موجود ہیں، اس میں نبیوں کے واقعات موجود ہیں۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ باتیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ہی بہت ساری چیزیں، چونکہ کچھ تو ہوا ہے لیکن زیر تو ہٹا نہیں قرآن میں سے، نہ زبر کوئی ہٹا سکتا ہے قرآن کے اندر سے، لیکن اتنا ہے کہ کچھ تعویل قرآن، تفسیر قرآن، اس میں گڑبڑ کی گئی ہے، کیونکہ تعویل جب تک اس کا شان نزول معلوم نہ ہو، جب تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آیت کس کے لیے، کیوں اور کس وجہ سے آئی۔ یہاں پہ گڑبڑیاں ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ
قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں غور و فکر کرو. اب جو اہل بیت سے وابستہ لوگ ہیں ان کو چاہے آیتیں ادھر کی ادھر ہو جائیں لیکن مفہوم ان کے سمجھ میں آ جاتا ہے. کچھ غلطیاں ایسے ہو جاتی ہیں کہ جیسے ایک آیت سمجھ میں نہیں آئی، اس کا ترجمہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا سا قرآن پڑھتے پڑھتے آگے پہنچے تو آگے 2-4 سوروں کے بعد اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے. کہا کہ اچھا اللہ وہاں یہ کہنا چاہتا ہے. جیسے کہ آیت تطہیر ہے. اب آیت تطہیر میں اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت نبوہ ہم نے آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ بنایا کہ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، اور ہر قسم کے رزق کو آپ سے دور رکھا. تو رزق کو دور رکھا. اب رزق کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے لوگوں کو، تو عقل کی کمی ہو یا علم کی کمی کی وجہ سے رزق کے معنی لکھے ہم نے نجاست. ہر طریقے کی نجاست کو آپ سے دور رکھا. اب نجاست کا ہمارے دل و دماغ میں کیا مفہوم ہے؟ نجاست یہ باہر نالی میں پڑی ہوئی یہ نجاست، ہر گندگی کو ہم نے نجاست سمجھا. یہ نا نجاست کے مفہوم، بہنے والی ہو یا خشک ہو. لیکن اللہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے رزق کے معنی. اب جب ہم آگے پڑھتے پہنچے سورہ مائدہ میں پہنچے تو وہاں اللہ بیان کر رہا ہے رزق کے معنی. خمر و میسر، جس سے خمار پیدا ہو، جس سے سرور آ جائے یعنی ایسی شراب. وازلام ہو، جوئے کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کی سب آ جائیں. واسنام ہو، بت پرستی. رزق و من العمل الشیطان، یہ ساری چیزیں جو رزق ہیں کل ملا کے عمل شیطان کا نام ہے، اور اس کو اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے. اب یہ جو خمروں اور میسروں کی بات آئی ہے، اب یہاں پہ اس کا وجہ اللہ کو وضاحت کرنا ضروری تھا، کیونکہ لوگوں نے یہ بھی کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت علی معاذ اللہ کبھی کبھی شراب پی کے نماز پڑھا دی تھی جب تک شراب حرام نہیں ہوئی. یہ لکھا گیا، لیکن اللہ نے اہل بیت کے لیے جو وضاحت رزق کی ہے کہ رزق کو ہر طریقے کے رزق کو ان سے دور رکھا گیا ہے، اسی لیے آیت میں خمرو و میسرو لکھا کہ جس سے خمار پیدا ہو جائے یا ہلکا سا سرور بھی آ جائے وہ بھی ان سے دور رکھی گئی ہے. یعنی اللہ نے قرآن کے اندر کاٹ دی وہ بات کہ یہ اہل بیت ہے جو چادر کے اندر ہیں، ان کو ان سب خباثتوں سے دور رکھا گیا ہے، یہ نجاستیں ان سے ایسی دور رکھی گئی ہیں. اب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ یہ بتائیے کہ شراب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سوال کرنے والے ہیں. وہ مولا یہ فرماتے کہ بھائی شریعت میں حرام ہے تو میرے نزدیک بھی حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے. لیکن کیا بہترین جواب دیا مولا نے، کہا کہ میرے نزدیک شراب ایسے ہے کہ جیسے ایک قطرہ شراب کا کسی دریا میں گر جائے اور وہ دریا کا پانی کئی میل دور جا کر صحرا میں چلا جائے اور صحرا میں پانی کے جانے سے گھاس پیدا ہو اور اس گھاس کو کوئی گھوڑا کھا لے، میں ایسے گھوڑے پہ سواری کرنا پسند نہیں کرتا. آپ سمجھیے کہ اتنا سے بات کافی تھی کہ خالی شراب حرام ہے، لیکن مولا نے اتنی دوری اختیار کر دی، یعنی بتایا کہ رزق کتنی دور رکھا ہے اہل بیت سے اللہ نے. سلوات بھیج دیجیے محمد. کتنی دور رکھا ہے ہم نے رزق کو دور رکھا ہے. کوئی پیمانہ تو بتایا نہیں اللہ نے کہ 1 کلومیٹر دور ہے کہ 1 میٹر دور ہے کہ 10 کلومیٹر دور ہے. دور کتنا دور؟ پہلے اس کو قریب کو سمجھ لیجئے پھر دور سمجھ میں آئے گا. حضرت آدم کو حکم ہوا کہ اپنے اولاد کو اللہ کے جہنم سے ڈراؤ ان کو اور کہو کہ ان قریب قیامت آنے والی، ان قریب حساب کا دن آنے والا. تو حضرت آدم جو پہلے ہی نبی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب قیامت آنے والی. کتنا عرصہ ہو گیا حضرت آدم کو کہ جن کا قریب اتنا دور ہو تو اس کا دور کتنی دور ہوگا. ان قریب آنے والی، ہر نبی نے کہا ان قریب آنے والی. رسول بھی کہہ کے گئے ہیں 1400 سال تو رسول اللہ کو کہے ہوئے ہو گئے، 1200 سال تقریباً تو امام کی غیبت کو ہونے والے ہیں. تو یہ جن کا قریب ہی اتنی دور ہو جائے ان کا دور کتنی دور ہوگا. بہرحال یہ ہے کہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے اور قرآن اہل بیت سے جدا نہیں. اور ظالم ہمیشہ اسی کوشش میں لگا رہا کہ قرآن کے خلاف کوئی بات ان کی ہو جائے تو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، لیکن ہار گیا، ظلم سر ٹکرا کے مر گیا.
لیکن اہل بیت کو اس نے قید خانے میں رکھا، لیکن کوئی ایسا الزام نہیں لگا پایا کہ جس کی وجہ سے یہ ثابت کر دے کہ ہم نے ان کو یہ جرم میں گناہ میں، بس صرف یہ تھا کہ ان سے میری حکومت کو خطرہ ہے، یہ اچھے ہی اتنے ہیں کہ ان سے حسد ہو رہا ہے۔ اہل بیت کی اچھائی ہی اتنی ہے کہ اسی وجہ سے ان کو قید میں رکھا۔ ایک سال بات آپ حضرات کیجیے۔ پروپوگنڈا کرنے میں تو آپ کچھ بھی پروپوگنڈا کر لیجئے، لیکن جو ہم لوگ حق والے لوگ ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو، کیونکہ امام کا یہ قول ہے کہ اپنے بچوں کو اہل بیت کی باتیں بتاتے رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی اور نصارہ مزاج اپنی باتیں ان کے ذہنوں میں بھر دیں۔ تو اگر ہم بچوں کو یہ مجلسوں میں آنا، مجلسوں میں بچوں کا لانا بہت ضروری ہے کہ ذکر اہل بیت ان کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے، ورنہ تو دوسرے قسم کے لوگ اپنی اپنی باتیں ان کے ذہنوں میں بھر دیں گے۔ تو اہل بیت کا ذکر دماغ میں رہے گا تو اہل بیت سے الفت موجود رہے گی، ورنہ اگر آپ نے دوسرے سال سے ہی اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پہنچا دیا تو یہودی اور نصارہ کے اسکول ہیں، اور وہ یہودی اور نصارہ اپنی اپنی باتیں ان کے ذہنوں میں بھر دیں گے۔ پھر وہ بچے وہ تعلیم، ہائی ایجوکیشن لینے کے بعد آئیں گے اور پھر وہ آپ سے کراس کوشچن کریں گے، ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے، یہ صبح کی 2 ہی رکعت کیوں پڑھنی ہے، اب صبح کو اٹھے تو 4 پڑھ لیتے، 6 پڑھ لیتے تو کیا ہو جاتا۔ تو یہ اس طریقے کے فالتو سوالات، اور آپ یہ ماں باپ سے ہوں گے اور ماں باپ پھر پریشان ہوں گے، کہا کہ میں نے کیوں نہیں اس کی سب سے پہلے بسم اللہ کرائی، کیوں نہیں میں نے قرآن پڑھایا، کیوں نہیں میں نے اہل بیت کی دعوت دی۔ اہل بیت کو سمجھنے کے بعد دنیا کے تمام علم سمجھ میں آئیں گے، لیکن دنیاوی علم پڑھنے کے بعد پھر اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس لیے پہلی تعلیم جو ہے وہ اہل بیت ہے۔ اور اس کے بعد لوگ جو آج کہتے ہیں کہ صاحب پہلے نماز ہے، صاحب نماز کے بعد باقی کام کریے، پہلے تو نماز ہے، دیکھتے ہوں گے فیس بک وغیرہ، اگر پہلے نماز ہے تو بچہ پیدا ہوتے جب بولنے لگتا ہے تو اس کو جب ہی نماز سکھائیے، پیدا ہوتے ہی ماں کی آغوش میں جب وہ کچھ بولنے لگتا ہے تو یا علی کیوں سکھا رہے ہیں، یا حسین کیوں سکھا رہے ہیں، ماتم کرنا کیوں سکھا رہے ہیں، پھر 15 سال تک اس کو مجلسوں میں نہ جانے دیجیے، کیونکہ نماز روزہ کی شریعت جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد آپ پر آئی، اور عزاداری اور ولایت امیر المومنین پیدا ہوتے ہی آپ کے ساتھ ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ پہلے رسول جو ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح، پہلی شریعت اللہ کی طرف سے نوح پہ نازل ہوئی، لیکن نوح کو شریعت اس وقت ملی کہ جب نوح نے عزاداری کر لی، جب نوح رو چکے، یعنی پہلے عزادار بنے بعد میں شریعت آئی۔ آج ہم لوگ ہیں عزاداری ہم پہلے کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے آداب عزاداری، فرش عزا پہ بیٹھنے کے طریقے، اس کے بعد نماز ان پہ 15 سال میں یا لڑکی پہ 9 سال میں واجب ہوتی ہے، یعنی شریعت جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ہے۔ تو پہلے آپ عزاداری سکھائیے، اہل بیت کی باتیں سکھائیے، اہل بیت کے اعمال سکھائیے، اس کے بعد آپ عزادہ وہ اپنا، اگر اہل بیت سے محبت ہوگی تو نماز سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت سے اگر محبت ہوگی تو وہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا، روزہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، یا جتنے بھی فروع دین کے کام ہیں وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا اگر اہل بیت سے محبت ہوگی، کیونکہ اہل بیت نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا، تو ان کی محبت یہ ہے کہ یہ کام کیے جائیں۔ ہم اکثر الٹا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنا اللہ سے محبت ہے اور مجلسیں کرنا، ذکر اہل بیت کرنا یہ اہل بیت سے محبت ہے، بلکہ معاملہ الٹا ہے۔ ذکر اہل بیت اللہ کی محبت کا نام ہے، نماز پڑھنا اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ فروع دین پر عمل کرنا یہ اہل بیت کی محبت ہے، اور ذکر اہل بیت کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ یہ ذکر کیا جائے، اللہ کو پسند ہے، تو اللہ کی محبت کی خاطر ہم نے یہ ذکر رکھا ہے۔ اہل بیت کو پسند ہے کہ نماز پڑھی جائے، اہل بیت کو پسند ہے کہ روزہ رکھا جائے، تو اہل بیت کی محبت میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے اہل بیت کے کہنے سے اللہ کو مانا ہے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان کی محبت اتنی ہے، ان کے قول کی صداقت ہمارے دلوں پر اتنی حاوی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اہل بیت ہم سے کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ اہل بیت نے کہا اللہ ہے تو ہم نے مانا اللہ ہے، اہل بیت نے کہا رسول ہے یہ تو ہم نے مانا یہ رسول ہے، اہل بیت نے کہا یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے تو ہم نے چوٹ طرح کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اہل بیت بتاتے رہے نماز ایسے پڑھو تو ہم نے نماز ایسے پڑھی، اہل بیت نے بتایا روزہ ایسے رکھو تو ہم نے روزہ رکھا، اللہ ہم کو بتانے کے لیے نہیں آیا۔ تو اہل بیت کی محبت یہ ہے کہ وہ جیسے جیسے بتاتے رہے اور ہم عمل کرتے رہے، اس سے اللہ بھی راضی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے تمام احکام کے اختیارات اہل بیت اطہار کے سپرد کر دیے۔
کہ زندگی بھر آپ نے وہ کیا جو اللہ نے چاہا، اب اللہ وہ کرے گا کہ جو آپ چاہیں. اگر آپ پوری امت کو چاہیں جنت میں لے جانا تو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. آپ جس کو چاہیں معاف کر دیں، جس کو چاہیں بخش دیں. اس لیے کریم الناس ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام. چھوٹی چھوٹی خطاؤں، بڑی بڑی غلطیوں کو چھوٹے چھوٹے وظیفوں میں معاف کر دیا. کہا کہ ایک بار صلوات پڑھ دو تو ہم تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دیں. اب آپ سمجھیے کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے. کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نماز پڑھتے ہیں، صاحبان ایمان آپ بھی نماز پڑھیے. بتائیے کہا، یا اللہ اور اس کے ملائکہ روزہ رکھتا ہے، یا صاحبان ایمان آپ بھی روزہ رکھیے. ان کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں. لیکن اہل بیت محمد آل محمد پر صلوات بھیجنے میں اللہ نے کہا اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں محمد آل محمد. صاحبان ایمان آپ بھی صلوات بھیجیے. یعنی صلوات کتنی بڑی عبادت ہے. اس صلوات میں اللہ بھی شریک ہے. اس صلوات بھیجنے میں اللہ بھی شریک ہے. تو کتنی بڑی عبادت ہوئی. اور ہماری زبان چونکہ گنہگار لوگ ہیں تو ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں کوئی دعا کریں وہ وہاں پہنچ جائے. ہماری دعا ایک کاغذ کی طرح ہے. چاہے انسان میں کتنی طاقت ہو، لیکن یہ کاغذ کو چھت پہ اگر اس سے کہا جائے کہ اس کو پھینک کے چھت پہ پہنچا دو تو پوری طاقت بھی لگائے گا تو وہ کاغذ اتنا ہلکا ہے کہ وہ چھت تک نہیں پہنچ پائے گا. تو عقل مندی یہ ہے کہ کاغذ کے ساتھ تھوڑا سا وزن باندھ دیا جائے تو آپ کو جہاں پہنچانا ہو اس کو وہاں پہنچا دیں. کیا کہنے. اس لیے ہم لوگ جو دعائیں کرتے ہیں اس میں شرط یہ ہے کہ پہلے اور بعد میں محمد آل محمد پہ صلوات بھیجیے. یہ صلوات کا وزن جب ہماری دعاؤں کے ساتھ رہے گا تو وہ دعا وہیں پہنچ جائیں گی کہ جہاں پہنچنی چاہیے. اسی لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، مرحوم کے اصال ثواب کوئی چیز کرتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم سے کم 3 بار صلوات. یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ پہنچی کہ نہیں پہنچی، کہا کہ جب صلوات پہنچتی ہے تو صلوات کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ احسال بھی پہنچ جاتا ہے. اور صلوات ہی سب سے بڑی عبادت ہے. اور پھر ہم لوگ اہل بیت کے چاہنے والوں کو رسول اللہ نے سند دی ہوئی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یہ اہل بیت کی محبت سے دنیا سے جا رہا ہے وہ شہید. پھر سند آگے بڑھتے ہوئے کہ رسول نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. پہلے وہ بخشا جائے گا پھر وہ دنیا سے جائے گا. پھر ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات طیبہ، یعنی پہلے اس کی توبہ قبول ہوگی اور پھر وہ دنیا سے جائے گا. یعنی توبہ ہونے کی سند دے دی گئی، بخشے جانے کی سند دے دی گئی، شہید ہونے کی سند دے دی گئی. پھر ارشاد فرمایا من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کفرا. یعنی جو اہل بیت کے بغض میں دنیا سے جا رہا ہے بس وہ کافر ہے، وہ چاہے کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی طریقے. تو ایسے اہل بیت کے جن کی محبت میں شہید دنیا سے جانا شہادت کہلائے، جن کی محبت مغفرت کا ذریعہ بن جائے، جن کی محبت سے ہماری توبائیں قبول ہو جائیں، ان اہل بیت پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. کیونکہ انہوں نے اس مذہب کو، اس اسلام کو اپنے خون سے سینچ کر اتنا جوان کر دیا. ان کا خون ہے جو کربلا کی زمین پر نظر آ رہا ہے. کوئی اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ کوئی نہیں نکلا کہ قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے نکلا ہو، توحید کی حفاظت کرنے کے لیے نکلا ہو، عدل کی حفاظت کرنے کے لیے نکلا ہو، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے نکلا ہو. یہ گھرانہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام اور یہ گھرانہ ایک ہی ہے. جسم کے کسی حصے پہ چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے. غیر کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کو کتنی تکلیف ہے، جسم کو ہماری معلوم ہوتی ہے کہ ہماری آنکھ میں کتنی تکلیف ہے یا ہمارے سر میں. ایک سراپا ہے اسلام جو اہل بیت سے جڑا ہوا ہے. اہل بیت کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اسلام پریشان ہے، اسلام کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اہل بیت کو پتہ چلتا ہے. اسی لیے اہل بیت یزید کے اس اعلان پر کہ نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی اور یہ بنی ہاشم کا پروپیگنڈا ہے، تو اس نے اللہ کے رسول کا انکار کیا،
اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کا انکار کیا، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کا انکار کیا۔ تو جب اللہ کے بھیجی ہوئی چیزوں کا انکار یزید نے کیا تو امام حسین پر واجب تھا کہ وہ اللہ کی شہادت دیں، کربلا میں جائیں اور قرآن کی شہادت دیں اور رسالت کی شہادت دیں۔ امام حسین کربلا میں قتل ہونے کے ارادے سے نہیں آئے، بلکہ امام حسین کربلا میں شہادت دینے کے لیے آئے، شہادت دینے کے لیے آئے۔ شہادت گواہی کو کہا جاتا ہے، قتل ہونے کے لیے نہیں۔ شہادت دینے کے لیے امام کربلا میں پہنچے، اور جو شہادت دینے کے لیے یعنی جس کی گواہی سے پورا مقدمہ پلٹ جائے، یعنی اللہ کی عدالت اب کربلا میں لگ چکی ہے، امام حسین کا فیصلہ ہے، ان کی گواہی ہے، ان کی گواہی سے اسلام کو بچانا ہے۔ اگر امام حسین گواہی نہ دیں تو اسلام نہیں بچتا ہے، وہیں پہ اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی گواہی ہے امام حسین کی، تو امام نے بھی چھوٹے چھوٹے دستاویز ساتھ میں لیے، اس میں 10 دن کا حضرت علی اصغر بھی ہے، 3 برس کی جناب شکریہ، یہ گواہی کے لیے دستاویز کو تیار کیے امام نے اور کربلا کی طرف چلے۔ اب آپ سمجھیے کہ ظالم کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو گواہ آ رہا ہے یہ اگر عدالت میں جا کے گواہی دے دے تو ہم مقدمہ ہار جائیں گے، تو ظالم کی کوشش یہ رہتی ہے کہ گواہ عدالت تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ آج کل بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں اس بات کو، لیکن اسی لیے اتنی فوجیں امام کے ساتھ لگا دی گئی کہ یہ گواہی نہ دے پائیں، یہ گواہی نہ دے پائیں، راستے روکے جا رہے ہیں، ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں۔ اور کربلا میں پہنچ گئے امام، لیکن امام نے وعدہ کیا تھا کہ میں گواہی دوں گا، اور اس کے بعد صبح عاشور سے امام نے گواہیاں دینی شروع کی۔ سب سے پہلے انصار کی گواہی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کسی نے حملہ کیا ہوا ہے اور ہمارے جو عزیز و اقارب ہماری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہم پہلے مقابلہ کریں، بعد میں ہمارے عزیز و اقارب کو موقع دیں، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں تو کربلا میں الٹا معاملہ ہے، امام کے ساتھ جو آئے تھے سب سے پہلے امام نے ان کو پیش کر دیا۔ اہل بیت کا گھرانے کا وقت بعد میں آیا، اس کی وجہ دوسری بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نے ہر اس شہید کو اس موقع پہ بھیجا ہے میدان میں کہ جتنی مصیبت وہ برداشت کر سکتا، جتنی مصیبتیں وہ برداشت کر سکتا۔ کسی کو پیاس کی شدت صبح تک برداشت نہیں ہو رہی تھی، امام نے اس کو صبح ہی قربان کر دیا۔ ہاں اگر حر کا معاملہ سامنے آ جائے تو حر کی بات یہ ہے کہ امام نے حر کو اس لیے اجازت سب سے پہلے دے دی، جلدی دے دی کہ امام یہ جانتے تھے کہ حر جتنی دیر بھی خیمہ حسین میں رہے گا اور بچوں کے اللہ تش کی صدائیں سنتا رہے گا تو یہ شرمندہ ہوتا رہے گا، اور ہمارے غیور امام کو یہ برداشت نہیں تھا کہ حر ہمارے مہمان بن جائے اور اس کے بعد وہ شرمندہ ہوتا رہے، شرمندہ ہوتا رہے، اس لیے کہ حر جاؤ خدا حافظ خدا حافظ۔ لیکن حر سے پہلے حر کا بیٹا قربان ہو گیا، اور حر کو جب حر کے بیٹے نے آواز دی تو دوڑتا ہوا حر جب اپنے بیٹے کے قریب پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ امام اس کے بیٹے کو اپنے آغوش میں رکھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ارے حر تو یہاں کیوں آ گیا؟ کہیں ضعیف باپ جوان کی یہ امام ہے مطلب میں، کہیں ضعیف باپ جوان کے لاشے کو اٹھاتا ہے، چلا جا واپس۔ ایسے کریم الناس ہیں، یعنی حر کے بیٹے کو آغوش میں رکھ کے امام حر سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں ضعیف باپ۔ میں کہوں گا مولا ابھی کچھ دیر کے بعد ہی کڑیل جوان علی اکبر ہوگا، ہاتھ لاشا اٹھانے والے۔ تو امام نے ہر شہید کو اس کے وقت پر بھیجا۔ اب آپ سوچیے ظہر تک فوج امام ختم ہو گئی، اب اہل بیت کا نمبر ہے، یعنی مصیبت جو جتنی زیادہ برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے امام کی شہادت سے کچھ دیر پہلے حضرت علی اصغر کو لے کے آئے اور دنیا کو یہ بتانا تھا کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ بڑی سے بڑی مصیبتوں کو آخری دم تک برداشت کر سکتا ہے، اس لیے حضرت علی اصغر کو سب سے آخر میں امام لے کے آئے۔ اور حضرت علی اصغر کا لانا دیکھیے، کڑیل جوان کا لاشا بھی امام نے اٹھا لیا، حضرت عباس کے بازو بھی قلم ہو چکے، اب تو کچھ نہیں بچا۔ حل من ناصرین کی سزا ہے اور حضرت علی اصغر کا جھولے سے گرنا، یہ لبیک کہنا۔ امام حضرت علی اصغر کو لے کے آئے اور جب میدان میں لے کے آئے کہا کہ تم کو اگر یہ شک ہے کہ میں بچے کی وجہ سے پانی پی لوں گا تو اس بچے کو میں سرزمین کربلا اس کو دو کچھ دیر کے لیے لٹایا حضرت علی اصغر کو، حضرت علی اصغر زمین جلتی ہوئی زمین پہ تڑپ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے
माही बे आग, मछली को पानी से निकाल के अगर जमीन पे डाल दिया जाए जैसे वो तड़पती है, ऐसे हजरत अली असगर जमीन करबला में। इमाम फौरन गए, उठा लिया हजरत अली असगर को अपने आप। लोग कहते हैं कि इमाम को अपने 6 महीने के बच्चे का तड़पना बर्दाश्त न हो, इसलिए जल्दी से आगोश में उठा लिया। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। इमाम की भी कुरान की तरह बात है कि ये बात दूसरी आयत में समझ में आएगी या चौथी आयत में समझ में आएगी। अब मैं चौथे इमाम की एक बात पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि इमाम कह रहे थे कि मेरा अली असगर मिसले इस्माइल था। अब समझ में आ गई बात। समझ में इसलिए आ गई कि इमाम ने हजरत अली असगर को जल्दी से इसलिए उठा लिया कि कहीं इस्माइल की तरह एड़ियां रगड़ने से चश्मा जारी ना हो जाए और करबला का मफहूम ना पलट जाए, कहीं यहाँ पानी जारी ना हो जाए। ये इम्तिहान का वक्त था, इसलिए जल्दी से उठा लिया, जल्दी से उठा लिया। और उधर बिसर साज ने कहा कि हुरमला, इस बच्चे को जिंदा वापस नहीं भेजना है। और 1 तीर, 2 तीर, 3 तीर गिरते रहे, लेकिन एक आखिरी तीर था जो निशाना लगा के जो बच्चे के तरफ उछाला गया है। तारीख में इतना लिखा है, ज्यादा पढ़ने की ताकत नहीं है, कि तीर बड़ा था, असगर छोटा। तीर बड़ा था, असगर छोटा। और गले पे लगा है, इतना बड़ा तीर था कि कान से कान तक हजरत अली असगर ज़बह हो गए। और तीर इमाम के बाजू में पेवस्त हो गई, और तीर को निकाल के इमाम ने आबा के दामन से हजरत अली असगर को ढका। अब जब खेमे की तरफ चले हैं तो खेमे की तरफ जाते हुए किसी शहीद के लिए वो अमल न किया इमाम ने जो हजरत अली असगर के लिए किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न पे क़ज़ाए की 7 कदम आगे बढ़ाते, 7 कदम पीछे हटाते। उसके बाद एक बार नहर का रुख किया इमाम हुसैन ने, और हजरत अली असगर को लेकर नहर के करीब पहुंचे। कहा, भैया अब्बास देख रहे हो, लाशें तड़प रही हैं। इमाम से कहती हैं कि मौला, मौत ने मजबूर कर दिया, अगर आप मुझे अभी जिंदा करें तो फिर आपकी तरफ से कुर्बान हो जाए। इमाम की आंखों में आंसू आए। कहा कि भैया, इस वक्त आपके पास आने का एक सबब है कि जब मेरे नाना के बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ, मेरे नाना ने कहा कि मेरे भाई को बुलाओ। कहीं बाप अपने बेटे का जनाजा उठाता है, कहीं बाप अपने बेटे को कफन पहनाता है, कहीं बाप अपने बेटे को गुस्ल देता है। मेरे भाई को बुलाओ। तो मेरे नाना ने कहा कि भाई को बुलाओ, तो लोग हजरत अली को बुला लाए। यानी मेरे नाना के भाई मौजूद थे, आए और इब्राहिम को कफन और गुस्ल देने के बाद तदफीन करने के लिए चले। अब बात ये बताओ कि करबला में अब मेरा बेटा ज़बह हो गया, अब मेरे भाई को कहाँ से बुलाऊं? मेरा तुम्हारे अलावा यहाँ कौन भाई है? समझ रहे हैं कि कितना बड़ा सदमा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। 7 बार आगे कदम है, 7 बार पीछे है, फिर खेमे पे पहुंचे। और खेमे के दर पे जाने के बाद जब जनाब रबाब बाहर आई, देखिए माँ को कैसे बताया जाए कि बच्चा ज़बह हो गया। इमाम कहते हैं कि रबाब, ये बताओ कि तुम अल्लाह को मानती हो? शहजादी ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा कि ये बताओ कि तुम रसूल अल्लाह को मानती हो? कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहा, ये बताओ क्या तुम हजरत अली को मानती हो? कहा, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। कहा कि ए रबाब, तुमने जो शहादतें दी हैं उस अल्लाह की कसम है, उन रसूल अल्लाह की कसम है, उन अली मुर्तज़ा की कसम है, तेरा बच्चा ज़बह हो गया। और ये कह के इमाम ने अल्लाह के और उसके बाद पसे पुष्ट जाके एक कब्र बनाई है। बस जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ इज़ान मोहतरम, बस वो कब्र बनाई है इमाम ने। रावी कहता है कि मैंने कान लगा के सुना कि इमाम कुछ बोलते जाते हैं, कब्र बनाते जाते हैं। मैंने जब गौर से सुना तो इमाम कह रहे थे कि मेरा अली अकबर घोड़े की टापे बर्दाश्त कर लेगा, मेरा अब्बास घोड़े की टापे बर्दाश्त कर लेगा, मेरा कासिम घोड़े की टापे बर्दाश्त कर लेगा, मेरा अली अकबर घोड़े की टापे बर्दाश्त। अरे मेरा ये 6 महीने का खून कैसे घोड़ों की टापे बर्दाश्त करेगा? कि जब हुसैन की शहादत के बाद लाशें पामार हो रहे होंगे, ये कहते जाते थे, कब्र खोदते जाते थे। और कब्र के अंदर उस जलती हुई जमीन में हजरत अली असगर को कैसे सुपुर्द खाक किया इमाम ने, अल्लाह जाने। बस उसके बाद
اپنے رخسار کو قبر حضرت علی اصغر پہ رکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا واہ غربتا، پروردگار اب حسین غریب ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ لیکن جب رباب کو دیکھا، کربلا کی ماؤں پر ہمارا سلام، کہا کہ مولا اے میرے والی و وارث، میں اپنے لال کے گلے سے ٹپکتا ہوا خون برداشت کر سکتی ہوں، لیکن مولا آپ کی آنکھوں سے آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور امام نے کہا اے رباب اللہ تجھے جزائے خیر دے، ہم لوگ اپنے امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ زن میں قضائی الہی بہت ہماری مختصری بات الہی آمین۔